السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محبت نہ جانے آخر اتنا کیوں درد دیتی ہے۔ محبت ہنستا ہوا انسان بھی دعاؤں میں موت مانگتا ہے۔ کسی کا چین بنتی ہے، کسی کو رول دیتی ہے، کسی لے پار جاتی ہے، کبھی یہ مار جاتی ہے۔ محبت جیت ہوتی ہے مگر یہ ہار جاتی ہے۔ کبھی یہ پھول جیسی ہے، کبھی یہ دھول جیسی ہے، کبھی یہ چاند جیسی ہے، کبھی یہ دھوپ جیسی ہے، کبھی مسرور کرتی ہے، کبھی یہ روک دیتی ہے۔ محبت جیت ہوتی ہے مگر یہ ہار جاتی ہے۔ کبھی تقدیر والوں سے، کبھی مجبور قسموں سے، مگر یہ ہار جاتی ہے۔ کبھی دل سوز لمحوں سے، کبھی بیکار رسموں سے۔ وہ کہتے ہیں نا کہ بہت زیادہ پیار کرنا بھی اچھا نہیں ہوتا، دامن چھڑاتے وقت مشکل ہوتی ہے۔ محبت صرف ایک جذبہ نہیں بلکہ یہ کسی کی موجودگی کا احساس۔ محبت میں پاکیزگی ہونی چاہیے، ایسی پاکیزگی جو آپ کے سر سے دوپٹہ بھی نہ اترنے دے۔ جب آپ محبت میں اترتے ہیں تو آپ کو پوری کائنات بہت خوبصورت لگنے لگتی ہے، اور جب آپ میں محبت اترتی ہے تو آپ پوری کائنات کو خوبصورت لگنے لگتے ہیں۔ محبت صرف دو پیروں پر کھڑی رہتی ہے، جس میں ایک پیر عزت کا اور دوسرا پیر توجہ کا ہوتا ہے۔ دونوں میں سے ایک بھی کھو جائے تو محبت معذور ہو جاتی ہے۔ محبت لوٹ کر آئے گی، اگر کوئی تمہیں چھوڑ دے تو چلاؤ مت، صبر کرو، اگر وہ تمہارا ہے تو وہ لوٹ کر تمہارے پاس ہی آ جائے گا، اور تب تک صبر تمہیں اللہ کا بنا دے گا۔ اور اللہ والے دنیا والوں کو کھو دینے پر رویا نہیں کرتے، صبر کرتے ہیں۔ وعدے یا رسموں کی ضرورت رشتوں میں نبھانے کے لیے نہیں، دو خوبصورت دل ہوں، ایک اعتماد والا، دوسرا احساس والا۔ جب آپ آپس میں ایک دوسرے کے لیے دعا کرتے ہیں تو وہ پاک محبت ہوتی ہے۔ ایک بزرگ سے کسی نے پوچھا، پسند اور محبت میں کیا فرق ہے؟ بزرگ نے جواب دیا، آپ ایک پھول دیکھتے ہو اور اسے توڑ کر اپنے پاس رکھ لیتے ہو، یہ پسند ہے۔ اور اگر آپ اس پھول کو روزانہ پانی دیتے ہو اور اس کا خیال رکھتے ہو تو یہ ایک محبت ہے۔ اپنی ذات سے پیار کرنے والا آدمی کبھی دوسروں سے پیار نہیں کر سکتا۔ پیار کرے گا بھی تو اپنی ضروریات کے لیے، مطلب پورا ہوتے ہی چھوڑ جائے گا۔ سچا دوست وہ ہوتا ہے جو لوگوں کی باتوں میں آ کر کبھی بھی آپ کا غلط نہ تجھے اور نہ ہی لوگوں کی الٹی سیدھی باتوں پر کان دھرے، بلکہ سچا دوست ہمیشہ آپ پر اعتبار کرے گا۔ زمانہ آپ کے خلاف ہی کیوں نہ ہو، وہ ہمیشہ آپ کا ہی ساتھ دے گا۔ یہی سچی محبت کی علامت ہے۔ محبت وحدت سے کثرت اور کثرت سے وحدت کا سفر طے کراتی ہے۔ محبت آسمانوں کی بےکراں وسعتوں کو ایک جسد میں طے کر سکتی ہے۔ محبت قطرے کو کلزم آشنا کر دیتی ہے۔ محبت زمین پر پاؤں رکھے تو آسمان سے آہٹ سنائی دیتی ہے۔ محبت کرنے والے کسی اور مٹی سے بنے ہوتے ہیں، یا خلوص کے پیکر دنیا میں رہ کر بھی دنیا سے الگ ہوتے ہیں۔ میں نے کچھ لوگ لگا رکھے ہیں اپنی پیٹھ پیچھے برائی کرنے، تنخواہ کچھ بھی نہیں مگر کام بڑی ایمانداری سے کرتے ہیں۔ کسی سے دل لگ جانے کو محبت نہیں کہتے، جس کے بغیر دل نہ لگے اسے محبت کہتے ہیں۔ تم کیا جانو محبت میم کا مطلب مل جائے تو معجزہ، نہ ملے تو موت۔ تم کیا جانو محبت ہے کا مطلب مل جائے تو حکومت، نہ ملے تو حسرت۔ تم کیا جانو محبت کے بے کا مطلب مل جائے تو بہادری، نہ ملے تو بلا۔ تم کیا جانو محبت کے تے کا مطلب مل جائے تو تخت، نہ ملے تو تنہا۔ زندگی اتنی سستی نہیں ہے کہ اسے لوگوں کے تلخ رویوں کی وجہ سے ہار دیا جائے۔ مسکرائیں
کہ یہ زندگی صرف اس رب کی امانت ہے جس نے اس کائنات کی کسی شے کو بیکار نہیں بنایا۔ شکر ادا کریں وہ آپ سے محبت کرنے والا کوئی عام نہیں بلکہ اس کائنات کا رب ہے۔ اصل عورت مرد کی محبت کا معیار اس کی غیرت کو بناتی ہے، دولت کو نہیں۔ وہ اس میں اپنا محافظ ڈھونڈتی ہے، جبکہ اصل مرد عورت کی محبت کو اس کی حیا و سیرت کی کسوٹی پر رکھتا ہے۔ صرف خوبصورتی اس کے لیے وہ صرف عورت میں اپنی آنے والی اولاد، اپنی بیٹیوں کو عکس دیکھتا ہے، اور ایسی عورت کو پانے کی خاطر وہ اپنی انا، اپنی دولت سب داؤ پر لگانے پر تیار ہو جاتا ہے۔ مگر ایسے لوگ اتنی آسانی سے نہیں مل جاتے، ان کو کھوجنا پڑتا ہے، خود ان کو ان کے قابل بنانا پڑتا ہے۔ محبت ہو جاتی ہے اور اس میں کچھ غلط بھی نہیں ہے، ہمارا مذہب تو ہے محبت، بھلا کیسے اس کے خلاف ہو سکتا ہے؟ محبت ہو گئی ہے، کوئی غلط بات نہیں۔ اللہ پاس چھوڑ دیجئے، دعا کیجئے اللہ اس کو آپ کے لیے بہتر بنا دے۔ جس سے محبت ہوئی اس کے دل میں بھی آپ کے لیے محبت ڈال دے۔ وہ دل بدلنے پر قادر ہے، لیکن خدارہ محبت کو غلط رابطوں کے ذریعے حرام مت کیجئے، ان کی توہین مت کیجئے، ورنہ اس میں بڑی طاقت ہوتی ہے، یہ آپ کو ذلیل و رسوا کر کے رکھ دے گی۔ محبت کا حق ہے کہ آپ اسے حلال رکھیں اور حلال بنا کر دکھائیں۔ اللہ محبت کرنے والے کے لیے پھر نکاح کے راستے بنا دیتے ہیں اور آسان راستے بنا دیتا ہے۔ ویڈیو پسند آئی تو لازمی اپنی رائے کا اظہار دیجیے گا، کمنٹ سیکشن میں لازمی بتائیے گا، اور میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریے، آپ کی بڑی مہربانی ہوگی۔ تو نیکسٹ ٹائم کسی اچھی سے اچھی وائس کے ساتھ آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گے، اور کمنٹ سیکشن میں لازمی بتایا کریں کہ کس طرح کی ویڈیو آپ جو ہے سننا چاہتے، دیکھنا چاہتے ہیں۔ تو دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ نیکسٹ ٹائم دوبارہ میں آپ کی خدمت میں آؤں گی۔ اپنا اور اپنے ارد گرد کے لوگ